الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم الشان کلام ہے، اور ظاہری طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی وہ اتنا وزنی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم نے اس کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ باقی نہ رہتا، دب جاتا اور بکھر جاتا۔ پتھر بہت مضبوط ہوتا ہے، پتھر کی کسی بڑی چٹان کو دبا دینا، توڑ دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن خود اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کسی بھی پہاڑ پر اگر ہم اتار دیتے، یہ نکرہ علی جبل اس کے معنی میں بڑی وسعت ہے کہ تمہارے ذہن میں دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا پہاڑ ہو جس کی بہت مضبوط اور طاقتور اور بہت بڑی بڑی چٹانیں ہوں، اور جس کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہو کہ اسے ہلایا نہیں جا سکتا، اسے دبایا نہیں جا سکتا، وہ بھی قرآن کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہم کسی بھی پہاڑ پر اگر قرآن کو اتار دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، بکھر جاتا اللہ کی خشیت سے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پہاڑ پر اتارنا نہیں تھا، یہ بات تو تم کو سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ قرآن پہاڑ پر اتارنے کے لیے نہیں بنایا، ہم نے تو یہ قرآن دلوں پر اتارنے کے لیے بنایا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ تو مثالیں ہیں جن کو ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ بات کو سمجھیں، گہرائی کے ساتھ بات کو سمجھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پہاڑ دبتا اور بکھرتا اس خشیت کے نتیجے میں جو قرآن کے نازل ہونے سے پیدا ہوتی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دلوں پر اتارنے کے لیے بنایا ہے، خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اترا ہے، نزل بہ الروح الامین، الروح الامین اس کو لے کر آئے ہیں فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر، تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈراتے ہیں اور نافرمانی کا انجام بتلاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی آسان نہیں ہے اور اس کا انجام کوئی ہلکا اور معمولی نہیں ہے۔ بلسان عربی مبین، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خالص، صاف ستھری، نہایت واضح اور جاندار عربی زبان میں اتارا ہے۔ اور یہ قرآن کی ہی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک عربی کو بھی اس کی اسی شان کے ساتھ باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا جس شان کے ساتھ وہ دنیا میں اس وقت تھی جب قرآن نازل ہوا۔ یہ بیان بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے دلوں میں خشیت پیدا ہو، لیکن دلوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ان میں خشیت خود بخود نہیں پیدا ہو جاتی، دل میں خشیت پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ روح جب جسم کے ساتھ ملی اور اس کے نتیجے میں جو زندگی پیدا ہوئی، مادی زندگی، اس زندگی کی طاقت اور قوت کا نام نفس ہے۔ تو اس نفس کو، نفس کا مرکز بھی قلب ہے، اس نفس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی صلاحیتیں دی ہیں۔ اس میں حیوانیت بھی ہے، جانوروں والی ساری صفات ہیں، ملکوتیت بھی ہے، فرشتوں والی صفات بھی ہے، لیکن اگر اس پر باقاعدہ محنت نہ کی جائے تو اس کی ملکوتیت پر حیوانیت غالب رہتی ہے، پھر اسے کھانا پینا سونا اور جانوروں کی طرح موج مستی کرنا، اپنی خواہشات پوری کرنا، بس یہی اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں اور بندیوں کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا یأکلون کما تأکل الانعام، صرف اتنا نہیں کہا کہ بس یہ کھاتے پیتے ہیں، یہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ والنار مثوی لہم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان کی ہر صلاحیت کا غلط استعمال ہوتا ہے، ہر صلاحیت کا غلط استعمال۔ آج آپ دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دنیا کے ایک نہایت ترقی یافتہ ملک میں رہنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسی کیسی صلاحیتوں سے نوازا ہے، گزشتہ زمانوں میں ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فضاؤں کو مسخر کر لیا ہے انسانوں نے،
اور فضاؤں کی تسخیر کے ذریعے انٹرنیٹ کی جو طاقت حاصل کی ہے، اور اس کو انسان جس طرح استعمال کر رہا ہے، پچھلی صدیوں میں کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن ان تمام ترقیات سے دنیا کی تعمیر کم ہو رہی ہے، تخریب زیادہ ہو رہی ہے۔ فائدہ کم ہو رہا ہے، نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیوانیت کا غلبہ ہے، نفس میں حیوانیت کا غلبہ ہے، اور اس غلبے کے نتیجے میں ہر صلاحیت کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں ہو رہا ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی کر کے بندہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، اللہ کی نافرمانی کر کے بندہ اپنا بگاڑتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بندگی کا اور عبادت کا حکم دیا ہے، وہ حکم اس لیے نہیں دیا کہ ہماری بندگی سے اللہ کا کوئی بھلا ہوتا ہے، وہ حکم اس لیے دیا ہے کہ ہم بندے بنتے ہیں تو ہمارا بھلا ہوتا ہے، ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھوں کے ذریعے، اپنے کان کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے دل و دماغ کے ذریعے، بول کر، سن کر، غور و فکر کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے آلات اور ذرائع کا تذکرہ کر کے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ اپنی عقلوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ اپنے کانوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ گویا ان کے پاس عقلیں ہیں لیکن یہ ان عقلوں سے سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن یہ اس کان سے سنتے نہیں۔ اب کوئی کہے گا سنتے تو سب ہیں، مومن بھی سنتے ہیں، کافر بھی سنتے ہیں، دیکھتے تو سب ہیں، مومن بھی دیکھتے ہیں، کافر بھی دیکھتے ہیں، سوچتے تو سب ہیں، بلکہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ کچھ زیادہ ہی سوچتے ہیں، وہ کچھ زیادہ ہی غور و فکر کرتے ہیں کائنات کے سلسلے میں۔ آج کل کائنات کے سلسلے میں غور و فکر کرنے والوں میں اکثریت تو انہی کی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ دیکھتے ہیں لیکن جیسے انسان کو دیکھنا چاہیے ایسے نہیں دیکھتے، یہ سنتے ہیں لیکن جیسے انسان کو سننا چاہیے اس طرح نہیں سنتے، اور یہ غور و فکر کرتے ہیں لیکن جس طرح انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتے، یہ جانوروں کی طرح دیکھتے، سنتے اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ بہت اہم جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ بھٹکنا کسے کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھیں۔ بھٹکنا اس کا نام ہے کہ ایک انسان کی منزل طے ہو اور پھر وہ ایسے راستے پر چلے جو اس منزل تک نہیں جاتا، یہ بھٹک۔ آپ مانچسٹر سے چلے، آپ کو لندن جانا ہے، یہ طے ہے، اور اس راستے پر چل رہے ہیں جو لندن نہیں جاتا ہے تو کہا جائے گا یہ بھٹک گیا۔ لیکن اگر آپ کو لندن نہیں جانا ہے، اس منزل پر جانا ہے جہاں یہ راستہ جاتا ہے جس پر آپ چل رہے ہیں، تو یہ بھٹکنا نہیں ہے۔ یا آپ گھر سے نکلے، آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، مٹر گشتی کے لیے نکلے ہیں، تفریح کے لیے نکلے ہیں، کچھ ٹائم پاس کرنے کے لیے نکلے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ ڈرائیونگ کر کے پھر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں، اس کو بھٹکنا نہیں کہتے، چاہے جدھر آپ مڑ جائیں۔ جانوروں کی کوئی منزل نہیں ہے، جانوروں کو نہ جنت میں جانا ہے نہ جہنم میں جانا ہے،
اس لیے وہ جو چاہیں کریں. انسانوں کی ایک منزل متعین ہے. انسانوں کو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، ان کو جنت میں جانا ہے. وہ آئے ہیں جنت سے. یوں ہی تھوڑی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا تھا. اگر اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ حضرت آدم کو زمین پر پیدا کرتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا اور تمام انسانوں کی ارواح کو جنت میں پیدا کیا. ان کا جسم زمین سے بنایا. اصل تو روح ہے، وہ تو جنت سے آتی ہے. جب حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو روح بیچاری دبی رہتی ہے، کراہتی رہتی ہے، لیکن نفس اس پر غالب رہتا ہے. یعنی نفس کی حیوانیت اس پر غالب رہتی ہے. نفس اور روح بالکل الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں کہ دو وجود ہوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں. اس روح اور جسم کے ملنے سے جو طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، جو زندگی پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام نفس ہے. تو چونکہ انسان جنت میں پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کر کے انسان کو جنت کا مزہ چکھا دیا ہے. آپ دیکھیں، بہت تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن چند اشارے بھی ضروری ہیں. دنیا میں کوئی انسان اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا. ایک پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے، مطمئن ہو جاتا، بس اس کی ضرورت کا گھونسلہ بن گیا. انسان چاہے جتنا اچھا مکان بنا لے، اس کا دل چاہتا ہے اور بہتر ملے اور اچھا. اسی لیے کچھ دنوں کے بعد ڈیزائنیں چینج ہوتی رہتی ہیں. گھروں میں عورتیں سیٹنگ کرتی ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ان کو وہ سیٹنگ پرانی لگنے لگتی ہے. اب یہ ہٹاؤ، اب یہ صوفہ بدلو، اب یہ الماری بدلو، اب اس کو ادھر رکھو، اس کو ادھر رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا مزہ چکھ کر آئے ہیں اور جنت کی ہر نعمت کامل ہے. اس لیے اندر کامل کی طلب ہے اور دنیا کی کوئی نعمت کامل نہیں ہے. تو وہ اندر کی جو طلب ہے کامل کی، وہ کسی نعمت سے زیادہ دن دل کو لگنے نہیں دیتی. جب جنت میں چلے جائیں گے تو اطمینان ہو جائے گا. ورنہ کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے انسان کا تو مزاج ہی ایسی ہے، کوئی چیز زیادہ دنوں تک اچھی نہیں لگتی، تو پھر جنت بھی زیادہ دن نہیں اچھی لگے گی. یہ جو کوئی چیز زیادہ دنوں تک اچھی نہیں لگتی، اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے، اس کے پیچھے بنیاد یہ ہے کہ انسان کو کامل کی طلب ہے اور اس کو زندگی میں یہ کمال نہیں ملتا. جب یہ کمال مل جائے گا اس کا دل مطمئن ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ خیر اسی لیے کہا گیا کہ اس میں کمال ہے، دنیا کی ہر چیز میں نقص ہے. تو انسان چاہتا ہے مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. لیکن اگر اسے حقیقت کا ادراک نہیں ہوا تو وہ جانور بن کر کے ان ساری چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک منزل متعین کی ہے. جانور کی کوئی متعین منزل نہیں ہے، اسے زندگی گزارنا ہے اور چلا جانا ہے. اب اگر انسان ایسی زندگی گزار رہا ہے جانور بن کر، جس زندگی میں وہ اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے، تو اب وہ صرف جانور نہیں بنا، جانور سے زیادہ بھٹکا ہوا، جانور سے زیادہ گمراہ ہوا. اس لیے کہ اس جانور کو تو کہیں جانا ہی نہیں تھا، تمہیں تو جانا تھا. یہ ایسی ہے کہ آپ گاڑی لے کر نکلے لندن جانے کے لیے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ آگے آگے جا رہا ہے، آپ نے اس کے پیچھے اپنی گاڑی ڈال دی. وہ دائنی طرف مڑ گیا تو آپ دائنی طرف مڑ گئے، وہ بائیں طرف مڑ گیا تو آپ بائیں طرف مڑ گئے. وہ 2 گھنٹہ مانچسٹر میں ہی گھوم رہا ہے. تو کسی نے کہا بھائی تمہیں کہاں جانا تھا؟ لندن جانا تھا. تو سیدھے راستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ کہا وہ بھی تو ایسے ہی بھٹک رہا ہے. کہا اسے تو کہیں جانا ہی نہیں ہے اس لیے بھٹک رہا ہے، تمہیں تو کہیں جانا ہے نا، تو تم تو اپنی منزل کی طرف سفر کرو. تم نے تو اپنا سارا وقت ضائع کر دیا، اپنا فیول ضائع کر دیا، اپنی صلاحیت ضائع کر دی. تمہیں تو ایک منزل پر جانا ہے. تو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل.
یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اولئک ھم الغافلون، اصل بیماری ان کی یہ ہے کہ ان کے دل اللہ سے غافل ہیں۔ جب تک دلوں کی یہ غفلت دور نہیں ہوتی اس وقت تک صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، اور اس وقت تک دلوں کی غفلت دور نہیں ہوتی جب تک نفس کی حیوانیت قابو میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا کبھی کھانا نہ کھاؤ، کبھی پانی نہ پیو، کبھی جنسی خواہشات پوری نہ کرو، کبھی آرام نہیں کرو۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ یوں فرمایا کہ یہ سب کچھ کرو لیکن اللہ کو راضی کر کے کرو، اللہ کی مرضی کے مطابق کرو۔ ان ساری چیزوں سے نہیں روکا جا رہا، حیوانیت ختم کرائی جا رہی ہے۔ تو اگر انسان حیوان بنتا ہے، جانور بنتا ہے، تو جانوروں سے زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ملکوتیت کی صفت بھی رکھی ہے، جو فرشتوں والی صفت ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھنا، اللہ کا کہنا ماننا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہی کرتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کو نیند نہیں آتی، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کو پیاس نہیں لگتی، فرشتوں کے ساتھ شادی بیاہ کا کوئی بکھیڑا نہیں ہے، ان کے بال بچے نہیں ہیں، وہ معصوم محض ہیں، ان کے اندر نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اندر نافرمانی کی صلاحیت ہے، انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، انسان کو پیاس بھی لگتی ہے۔ اب اگر انسان اللہ کا کہنا مانتا ہے تو اس کا مقام فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ سمجھیے، ایک آدمی اگر روزانہ 18 گھنٹے کام کرے تو اس کی کتنی تعریف ہوتی ہے؟ روبوٹ 24 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ وہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، اس کی تعریف نہیں ہو رہی۔ یہ 18 گھنٹے کام کرے تو لوگ حیرت سے کہتے ہیں صاحب 18 گھنٹہ روزانہ ڈیوٹی کرتا ہے، ایک دو دن نہیں، برسوں سے وہ روزانہ 18 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روبوٹ کو نیند نہیں آتی، اسے بھوک نہیں لگتی، اسے پیاس نہیں لگتی، وہ تھکتا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور تقاضا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ سارے تقاضے لگے، اس کے باوجود حالانکہ وہ روبوٹ کے برابر کام نہیں کر رہا لیکن اس سے زیادہ تعریف ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی انسان فرشتوں کے برابر عبادت نہیں کر سکتا لیکن اس کا مقام فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کے بیوی بچے ہیں، نہ ان کے ساتھ شہوانی اور جنسی تقاضے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ان کے ساتھ۔ تو عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ گرے تو جانوروں سے زیادہ گر جائے، اٹھے تو فرشتوں سے اونچا چلا جائے۔ اور اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے جو تمہارا نفس ہے نا، اس کا ڈیزائن اسی طرح کیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے اس نفس کو اسی طرح بنایا ہے۔ یہ ما مصدریہ ہے، وَنَفْسٍ وَتَسْوِيَتِهَا، اس نفس کا ڈیزائن ایسا ہے، ہم نے اس کو بنایا ہی اسی طرح ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ وَمَا سَوَّاهَا کا بیان ہے۔ کیسا ڈیزائن کیا ہے؟ ہم نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے اندر نافرمان بننے کی صلاحیت بھی ہے، فرما بردار بننے کی صلاحیت بھی ہے۔ یہ نافرمان بنے تو بہیمیت میں جانوروں سے زیادہ گیا گزرا ہوتا ہے، یہ فرما بردار بنے تو ملکوتیت میں فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس سے ملاقات کے لیے اترتے ہیں۔ رمضان المبارک کی وہ اہم ترین رات جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، عرف عام زبان میں شب قدر کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے اسی رات کی تلاش میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین فرشتوں کی جماعتوں کو لے کر اترتے ہیں اور وہ سارے فرشتے پھیل جاتے ہیں، جتنے لوگ، جتنے بندے اور جتنی بندیاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، فرشتے ان سب سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے فرشتہ مصافحہ کرتا ہے اس کو اپنے دل میں اس مصافحے کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم نیک بن جاؤ گے تو تم کو فرشتوں سے مصافحے کا موقع دیا جائے گا، یہ بتلایا تم نیک بنو گے تو فرشتوں کو تم سے مصافحے کے لیے بھیجا جائے گا۔ یوں نہیں کہا گیا کہ تم دینی علم حاصل کرو گے تو تمہیں فرشتوں سے ملاقات کا موقع دیا جائے گا، یوں کہا گیا کہ ایک بچہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، طالب علم سے خوش ہو کر کے فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں۔ یہ بہیمیت ختم کیسے ہو اور ملکوتیت کیسے پروان چڑھے، کیسے بڑھے، اور اس بہیمیت کا ختم ہو جانا اور ملکوتیت کا غالب ہو جانا، یہی تقوی ہے، یہی خشیت ہے۔ جب یہ تقوی آ جاتا ہے، جب یہ خشیت آ جاتی ہے، یا اس کو یوں کہیں کہ یہ جب دل کے اندر ہوتی ہے تو اس کو خشیت کہتے ہیں، جب اس کا زندگی میں اظہار ہوتا ہے تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جب دل کے اندر ہے تو خشیت ہے، اور اس خشیت کا جب اثر ظاہر ہوتا ہے، آدمی جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، بےایمانی نہیں کرتا، بدنگاہی نہیں کرتا، حرام نہیں کماتا، صبر کرتا ہے، غصہ پی لیتا ہے، نرم گفتگو کرتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتا ہے، اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، یہ سب تقویٰ ہے۔ اس کا جو خشیت کا اظہار ہے وہ تقویٰ ہے۔ جب تک یہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ پھر قرآن دل پر اترتا ہے اور اس طرح نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ کیوں؟ دل کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ جیسے بارش ہوتی ہے، کتنا سبزہ اگتا ہے، لیکن کسی پتھر کی چٹان کے اوپر بارش ہو تو کچھ سبزہ نہیں اگتا، پانی گرتا ہے اور بہہ جاتا ہے۔ تو جب تک یہ دل پتھر کی سل بنا رہتا ہے اس وقت تک اس پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن پر تدبر کرنے سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان کو کچھ معانی معلوم ہو جائیں، اس کے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے، لیکن خشیت نہیں پیدا ہوتی، تقویٰ نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بہیمیت قابو میں آئے اور ملکوتیت پروان چڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس مبارک مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اسی مبارک مہینے میں ملکوتیت کو پروان چڑھانے اور بہیمیت کو قابو میں کرنے کے لیے، اگر یہ الفاظ ذرا سا بھاری ہو رہے ہوں تو میں اور آسان کر دوں، جانور پناہ ختم کرنے اور فرشتوں والی صفت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک خاص عبادت عطا فرمائی ہے جس کا نام ہے روزہ۔ چونکہ اسلام معتدل دین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے معتدل تعلیمات عطا فرمائی۔ روزہ انسانوں کی ایسی بنیادی ضرورت ہے جس کا انسان ہر زمانے میں محتاج تھا، اس لیے کہ اس بہیمیت کو، اس جانور پنے کو ختم کیے بغیر کوئی انسان نہیں بنتا،
اور انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں دنیا میں انسانوں کو انسان بنانے کے لیے۔ ماں باپ انسانی شکل و صورت کا بچہ پیدا کرتے ہیں، اس کو انسان پیغمبر بناتے ہیں علیہ السلام۔ اب پیغمبر اپنے جسمانی وجود کے ساتھ موجود نہیں ہے تو ان کے وارثین ان کی طرف سے وہ کام کرتے ہیں۔ استاد بناتا ہے، شیخ بناتا ہے، معلم بناتا ہے، تب جا کر انسان جو دیکھنے میں انسان ہے، جو جسمانی طور پر انسان ہے، وہ حقیقت میں انسان بنتا ہے۔ اور اس دنیا کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، انسان نما جانوروں کے لیے نہیں بنایا ہے، انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ حیوانیت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو انسان کی عقل ایسی ماری جاتی ہے کہ پھر وہ حیوانات سے اور جانوروں سے اپنا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ہی کیا تو ڈھونڈا گیا نہیں، بندروں کے ساتھ اپنا رشتہ تلاش کیا گیا، اس قدر حیوانیت کا غلبہ ہوا کہ وہ جانوروں سے اپنا رشتہ تلاش کر دے لگے۔ حالانکہ ہمارا رشتہ کسی جانور سے نہیں ہے، ہمارا رشتہ تو ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ میں نے تو ایک جگہ اپنے دوستوں سے کہا بھائی ان لوگوں سے کہہ دو تمہیں ڈھونڈنا ہے تو اپنا نسب تلاش کرو، ہمارا نہیں۔ ہمارا الحمدللہ محفوظ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں آدمی نہیں بننا ہے، تمہیں انسان نہیں بننا ہے تو تم اپنا رشتہ تلاش کرو جانوروں سے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن اور رات تمہارے لیے بنے ہیں، یہ چاند و سورج تمہارے لیے بنے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ کیا مطلب ہے اللہ نے تمہارے لیے بنائی؟ انسانوں کے لیے بنائی ہیں، انسان نما جانوروں کے لیے نہیں بنائی۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، اس لیے جب تک حقیقی انسان دنیا میں موجود رہیں گے اللہ یہ نعمتیں باقی رکھیں گے، اور جو انسان نما جانور ہیں ان کو بھی کھانے پینے اور چرنے چگنے کا موقع دیں گے۔ جیسے اللہ پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا تھا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن کا موقع ہے، جتنا کھانا پینا ہے کھا پی لو، جتنے مزے کرنے ہیں مزے کر لو۔ اسی طرح دنیا میں انسانوں سے کہہ دیا گیا جب تک اللہ نے تم کو زندگی کی مہلت دی ہے کھا پی لو، مزے کر لو، لیکن اصل میں یہ نعمتیں بنی ہیں انسانوں کے لیے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے۔ اور یہ جو روزہ نام کی عبادت ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے انسان کو انسان بنانے میں، اس کی بہیمیت کو ختم کرنے میں، اس کے جانور پنے کو ختم کرنے میں، اس میں ملکوتیت پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر امت کو روزے والی عبادت عطا فرمائی۔ لیکن پچھلی امتوں کے حالات الگ تھے، ان کے مسائل الگ تھے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے روزے کی مقدار کچھ الگ رہی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے روزوں کی تعداد کچھ الگ رہی ہو، وہ باتیں محفوظ نہیں ہیں، پورے یقین کے ساتھ ہم کو معلوم نہیں، لیکن تقریباً دنیا کے وہ تمام طبقات اور انسانوں کی وہ ساری جماعتیں جو اپنی نسبت کسی بھی آسمانی مذہب کی طرف کرتی ہیں، ان کے ہاں روزے سے ملتی جلتی کوئی نہ کوئی عبادت ضرور موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، پوری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام لائے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اور اللہ تعالی ہمارے رب بھی ہیں، ہمارے حاکم بھی ہیں، اور ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کو بھی اللہ نے بنایا ہے، ہماری روح کو بھی اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری حیوانیت قابو میں آ جائے، بہیمیت ختم ہو جائے، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم بیمار پڑ جائیں، ہم اتنے کمزور ہو جائیں کہ کسی کام کے نہ رہیں۔
اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو روزے کی عبادت عطا فرمائی، جس کو صیام کہتے ہیں عربی میں، صوم کہتے ہیں، صیام بھی کہتے ہیں، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وقت کا دورانیہ مقرر فرمایا ہے وہ ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک، صبح صادق سے مغرب تک، سورج ڈوبنے تک۔ یہ ایسا دورانیہ ہے کہ اتنی دیر تک بھوکے پیاسے رہنے سے انسان اتنا کمزور نہیں ہو جاتا کہ کسی کام کا نہ رہ جائے، اتنا کمزور نہیں رہ جاتا کہ اس کے اعضائے رئیسہ متاثر ہو جائے اور وہ بیمار ہو جائے۔ اگر 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا یا یہ حکم دے دیا جاتا کہ بس تمہیں سحری کے وقت کھانے کی اجازت ہے، وہی سحر وہی افطار، کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سحری میں کچھ کھا لیا کرو، تو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ دنیا کے جو غیر معتدل علاقے ہیں، جیسے آپ کا علاقہ، یہاں بسا اوقات دن بہت لمبا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، یا رات بہت لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اول تو یہ ہے کہ اعتبار دنیا کے معتدل علاقوں کا ہے، اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام معتدل علاقوں میں ہی تشریف لائے۔ لیکن بہرحال یہاں بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ موسم کا ایسا جوڑ ہوتا ہے کہ انسانوں کی صحتیں نہیں خراب ہوتی۔ مقصد انسانوں کے جسموں کو اتنا کمزور کرنا نہیں ہے کہ وہ کسی کام کے نہ رہیں، اتنا کمزور کرنا مقصد ہے کہ ملکوتیت کا غلبہ ہو جائے اور انسان یہ سمجھنے لگے پورے شعور کے ساتھ، چاہے جتنی بھوک لگے، میں کھانا کھاؤں گا اپنے رب کی مرضی کے مطابق، اللہ کی اجازت ہوگی تو کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا۔ چاہے جتنی پیاس لگے، اللہ کی اجازت ہوگی تو پیوں گا ورنہ نہیں پیوں گا۔ اور چاہے جتنے تقاضے ہوں اندرونی، اللہ کی اجازت ہوگی تو میں اپنا تقاضا پورا کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ اشاروں کو سمجھ جانا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ یہی تو روزہ ہے نا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ حرم شریف کے ٹیرس پر بیٹھے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، افطار کا دسترخوان لگا ہوا تھا، کچھ وقت باقی تھا، 10-12 منٹ غالباً باقی تھے۔ تو جو احباب ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا وقت باقی ہے، کچھ نصیحت کر دیجئے۔ میں نے کہا بھئی ہمارے لیے تو اس وقت سب سے بڑی نصیحت یہ دسترخوان ہے، اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ دیکھو اس پر جو کھجور رکھی ہوئی ہے یہ مدینہ طیبہ کی کھجور ہے، زمین پر اس سے اچھی کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ اور جو پانی رکھا ہے یہ زمزم کا پانی ہے، زمین پر اس سے اچھی کوئی پینے کی چیز نہیں ہے۔ اور یہ کھجوریں بالکل حلال و پاکیزہ کمائی سے خریدی گئی ہیں، اس پیسے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پوری دنیا کی دولت دے مجھے یا آپ کو اور کہے ایک کھجور کھا لو، ایک گھونٹ پانی پی لو، کوئی کھائے گا؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کھجور حلال ہے، پانی حلال ہے۔ مومن کیا کہے گا؟ میں نہیں جانتا حلال و حرام، میرے لیے اللہ کا حکم آخری چیز ہے، اللہ کی اجازت ہو تو حلال ہے ورنہ حرام ہے۔ ظاہری طور پر عمدہ غذا ہے، کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، عمدہ پانی ہے، سب سے اچھا پانی ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے تو کہا کہ زمزم کا پانی کوثر کے پانی سے بھی بہتر ہے۔ اور آپ دیکھیں دلیل کیا دی، کتنی وزنی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر ہوا تو آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اگر زمزم سے اچھا کوئی پانی ہوتا تو فرشتے اس کو لے کر آئے ہوتے، اس سے دھویا ہوتا۔ معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی تو کوثر سے بھی بہتر ہے۔ اور کیا خبر اللہ چاہے تو وہاں کوثر میں بھی اس کو شامل فرما دے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ لیکن اس کے باوجود کوئی کھاتا ہے؟ کوئی پیتا ہے؟ نہیں۔ اور مؤذن صاحب نے کہا اللہ اکبر، اب ماشاءاللہ سب کے ہاتھ چل پڑے، اب کوئی روکے بھی تو نہیں رکے گا۔ کیوں؟
ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. بس یہی سکھانے کے لیے تو اللہ نے روزہ فرض کیا ہے. اب ہم غور کریں، ہم روزہ تو رکھتے ہیں، یہ سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے؟ اور یہ صرف رمضان میں سکھانے کے لیے نہیں فرض کیا ہے، یہ پوری زندگی سکھانے کے لیے، ہماری پوری زندگی ایسی بن جائے. یہ سوچو، اللہ کی اجازت نہیں ہے تو جو بندہ زمزم پینے کو تیار نہیں ہے وہ کبھی شراب کی طرف دیکھے گا؟ اللہ کی اجازت نہیں ہے تو جو بندہ مدینہ طیبہ کی کھجور کھانے کو تیار نہیں ہے وہ کبھی کسی حرام گوشت کی طرف دیکھے گا؟ اور اللہ کی اجازت نہیں ہے تو جو بندہ اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہیں ہے وہ کسی نامحرم عورت کو دیکھے گا؟ یہ ہے تقویٰ. اس کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ عطا فرمایا. اور اس تقوی کے بغیر چونکہ قرآن کا کوئی نفع نہیں ہوتا، اس لیے جس مہینے میں قرآن نازل فرمایا اسی مہینے میں ٹریننگ کا یہ کورس بھی عطا فرمایا. یہ ٹریننگ کورس ہے کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے روزہ رکھنا سیکھو. اسی لیے ایک صحابی تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی عمل بتلا دیجئے جس کو میں کثرت سے کیا کروں. فرمایا روزہ رکھا کروں. اور پھر فرمایا روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے. اس زمانے میں ایک شوق ہو گیا ہے، میں نے جان بوجھ کے شوق کہا، مرض نہیں کہا، یہ شوق بھی مرض کے زمرے میں آتا ہے، کہ بغیر کسی استاذ کے احادیث کو پڑھنا. اب اگر بغیر کسی استاذ کے کوئی اس حدیث کو پڑھے گا تو وہ کہے گا حضور نے فرمایا روزے جیسی کوئی عبادت نہیں، باقی ساری عبادتیں چھوڑو، صرف روزہ رکھو. حضور نے یہ بات صرف ان سے کہی تھی، تمام صحابہ سے نہیں کہی تھی. ان کے جو حالات تھے اس میں ان کو روزوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی. یہ شیخ کامل کا کام ہوتا ہے کہ وہ طے کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو علاج تجویز فرمائے ہیں ان میں سے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے. ایک آدمی کو بخار آ رہا ہے، اسے ڈاکٹر کہتا ہے دیکھیں آپ یہ دوا لیجئے، اس دوا کا کوئی جواب نہیں ہے، اس سے اچھی کوئی دوا نہیں. اور ایک دوسرے آدمی کو کھانسی آ رہی ہے، اسے ڈاکٹر کہتا ہے آپ یہ دوا لیجئے، اس سے اچھی کوئی دوا نہیں. اور ایک تیسرے آدمی کو شوگر ہو گئی ہے، اس کو بھی ڈاکٹر دوا دیتا ہے اور جو کہتا ہے یہ دوا لیجئے، اس سے اچھی کوئی دوا نہیں. تو کیا ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے؟ وہاں بھی سچ کا، وہاں بھی سچ کا، وہاں بھی سچ کا. اس کی بیماری کے لیے اس سے اچھی کوئی دوا نہیں، اس کی بیماری کے لیے اس سے اچھی کوئی دوا نہیں، اس کی بیماری کے لیے اس سے اچھی کوئی دوا نہیں. ہر دوا کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں فرض فرمائی ہیں ہر عبادت کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. فرائض سب میں مشترک ہیں، باقی نوافل میں کسی کے لیے فلاں عبادت سب سے زیادہ اہم ہے، کسی کے لیے فلاں عبادت، کسی کے لیے صدقہ سب سے اہم ہے، کسی کے لیے روزہ سب سے اہم ہے، کسی کے لیے نمازیں سب سے زیادہ اہم ہیں، کسی کے لیے تلاوت سب سے زیادہ اہم ہے. فرائض میں نہیں، نوافل میں. یہ معالج کا کام ہے، روحانی معالج کو شیخ کہتے ہیں. یہ شیخ کامل کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے. اسی لیے جو حضرات فضائل کی کتابوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد صاحب فلاں عمل سن لیا تو یہ بھی شروع کر دیا، فلاں عمل شروع کر دیا، یہ بھی شروع کر دیا، اور کرتے کرتے اپنے اوپر اتنا بوجھ لاد لیتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا اور پھر گھبرا کر کے سب چھوڑ دیتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی تم کو یہ بتایا کس نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو بتلایا تو سب کو پابند کیا تھا اس کا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دیکھ کر فرمایا کہ روزہ رکھا کرو کثرت سے، اس جیسی کوئی عبادت نہیں. یعنی ان کے حالات کے اعتبار سے. انہوں نے پھر عرض کیا حضور اور کچھ بتلا دیا؟ فرمایا بس روزہ رکھا کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں. ہاں عام لوگوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ روزہ صرف رمضان میں نہ رکھا جائے بلکہ روزہ پورے سال رکھا جائے. ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مہینے کم از کم 3 روزے تو رکھ ہی لیا کرو، اور اگر ایام 20 میں رکھو تو اور بہتر ہے. 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کتنی آسانی ہو گئی کہ اگر کسی وجہ سے ایام 20 میں نہیں رکھ سکے تو کم از کم دوسرے دنوں میں رکھ لیں، 3 تو رکھ لیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، چونکہ آپ تو امام المتقین تھے
اور روزہ تقویٰ سکھانے کا اہم ترین سبب ہے، اہم ترین ذریعہ ہے، اور آپ تمام متقیوں کے امام تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے تقریباً 10-11 روزے رکھتے تھے۔ پیر اور جمعرات کو روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتا تھا لیکن عموماً رکھتے تھے۔ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، بڑا اہتمام فرماتے تھے، تو ایام 20 کے 3 روزے، اور ہر ہفتے جب 2 روزے ہو گئے تو 8 روزے ہو گئے 4 ہفتوں میں، اور 3 روزے ایام 20 کے تو 11 ہو گئے، اور اگر ایام 20 میں بدھ کا دن، یہ جمعرات کا دن یا پیر کا دن آ گیا تو 10۔ کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی آپ رکھتے تھے اور رکھتے جاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا حضور کا روزوں کا کیا معمول تھا؟ فرمایا کوئی بندھا ہوا معمول نہیں تھا، کبھی رکھتے تھے تو رکھتے جاتے تھے، کبھی کئی دن نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس لیے کہ روزہ انسان کو بندگی سکھاتا ہے، اور خاص طور سے رمضان کے مبارک مہینے میں مسلسل 30 روزے یا 29 روزے، اجر تو اللہ 30 کا دیتے ہیں، روزے 30 ہو یا 29 ہو، اسی لیے تذکرہ عموماً بیانات میں 30 کا ہوتا ہے اجر کے اعتبار سے، کیونکہ بندے کی نیت تو یہ ہے کہ 30 کا مہینہ ہوگا تو میں 30 رکھوں گا، ایسا نہیں ہے کہ 30 کا مہینہ ہوگا تب بھی میں 29 رکھوں گا، تو ہماری نیت تو 30 کی ہے، اب اللہ چاہے 29 رکھائے، اللہ چاہے 30 رکھائے، نیت المؤمن خیر من عملہ، عمل کیا 29 دن کا اور اللہ نیت کے اعتبار سے اجر دیتے ہیں 30 دن کا۔ تو یہ مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے جو جسم میں تھوڑی سی کمزوری آتی ہے، یہ کمزوری ہمارے لیے بہت مفید ہے، اس کمزوری سے بہیمیت کا زور ٹوٹتا ہے اور ملکوتیت کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ جانور والی طاقتیں ذرا کمزور ہوتی ہیں اور فرشتوں والی طاقتوں کو بڑھنے اور پنپنے اور طاقتور ہونے کا موقع ملتا ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ قانونی رب نہیں ہے صرف کہ بس کسی عدالت کے جج کی طرح فیصلہ سنا دیا، کسی پولیس آفیسر کی طرح آرڈر دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں، نہایت مہربان ہیں، رحیم و کریم ہیں، شفیق ہیں، لطیف ہیں۔ کیا ہوا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اہتمام فرمایا کہ جو بندے میرا کہنا مان کر اس مہینے میں اپنی بہیمیت کو کمزور کرنا چاہیں گے اور اپنے کو متقی بنانا چاہیں گے، میں کچھ اپنی طرف سے بھی ان کو اضافی انعامات دے دیتا ہوں تاکہ جلدی سے وہ متقی بن جائیں، جلدی سے وہ میرا قرب حاصل کر لیں، جلدی سے وہ میرے نیک بندوں اور بندیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی انتظام فرمایا رمضان المبارک کے لیے کہ ہر عبادت کا اجر 70 گنا بڑھا دیا۔ نفل اور فرض میں 1 اور 70 کا فرق ہوتا ہے اصولی طور پر، یعنی نفل کے مقابلے میں ایک شخص نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور 2 رکعت فرض نماز پڑھی تو فرض کا ثواب نفل کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ 4 رکعت نفل نماز پڑھی، 4 رکعت فرض نماز پڑھی تو فرض کا ثواب نفل کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہر عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا ہے، تو نفل کا ثواب خود بخود فرض کے برابر ہو گیا اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو گیا۔ کوئی بیتوکا کام نہیں ہوتا اللہ کے، ہر چیز میں انصاف ہوتا، ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ چھپی ہوتی۔ یہ اس لیے بڑھا دیا گیا تاکہ کم وقت میں زیادہ سفر طے ہو جائے۔ اس کے بعد بھی چونکہ سفر بہت لمبا ہے، اتنی تیز رفتاری کے بعد بھی ابھی اور مسافتیں باقی ہیں۔ جیسے آپ کو عمرے کے لیے جانا ہے، آپ گھر سے ایئرپورٹ کے لیے نکلے تو پیدل جائیں گے تو کب پہنچیں گے؟ تو آپ کار سے جاتے ہیں نا، لیکن سفر بہت لمبا ہے، کار سے بھی مکہ جائیں گے تو کتنے دن لگ جائیں گے؟
تو درمیان میں آپ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، ادھر بھی سفر کار سے، ادھر بھی سفر کار سے، گھر سے ایئرپورٹ تک آپ کار سے جا رہے ہیں، تیز رفتار گاڑی ہے، اور پھر جدہ سے اتر کر آپ مکہ مکرمہ بھی کار سے جا رہے ہیں، وہ بھی تیز رفتار گاڑی ہے، لیکن اس کی تیز رفتار، دونوں طرف کی تیز رفتاری کے باوجود مسافت چونکہ بہت لمبی ہے، اس لیے اس تیز رفتار سواری سے بھی کم وقت میں مسافت پوری طے نہیں ہو سکتی، تو درمیان میں اور تیز رفتار سواری دے دی گئی آپ کو، چند گھنٹوں میں آپ مانچسٹر سے بیٹھے اور جدہ اتر گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں دوسرے دنوں اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رفتار بڑھا دی، لیکن درمیان میں ایک بہت تیز رفتار سواری عطا فرما دی جس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں میں کتنی راتیں آ جائیں گی؟ تو اگر کسی نے لیلۃ القدر میں عبادت کی تو وہ ایسا ہو گیا جیسے 1000 مہینوں کی راتوں میں وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ لیکن یہ سب کچھ ملے گا کس کو؟ چاہے رمضان کی یہ خیرات و برکات ہو یا لیلۃ القدر کے یہ منافع ہوں، سب کو نہیں ملتے۔ اللہ محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انہی کو ملتے ہیں جنہوں نے اپنے کو تیار کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوموں کے امام ہیں، متقیوں کے سردار ہیں، وہ شعبان کا پورا مہینہ رمضان کی تیاری میں گزارتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی رمضان جو اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص تحفہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے شعبان ایسے گزارو جیسے میں گزارتا ہوں، شعبان میں رمضان کی تیاری مجھ سے سیکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے بھی رکھتے تھے، آپ کی عبادتیں بھی بڑھ جاتی تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جو دن باقی رہ گئے ہیں ان میں بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سحری کے لیے اچھا انتظام کر لینا، اور افطار کے لیے مدینہ طیبہ سے کھجوریں منگا لینا یا مارکیٹ سے خرید کر کے رکھ لینا، اس کا نام نہیں ہے رمضان کی تیاری۔ میں اس تیاری سے بھی آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن جو اصل تیاری ہے وہ یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر رمضان کے لیے تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کا آخری دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگو، ایک بہت بابرکت اور بہت عظیم مہینہ آ پہنچا ہے، پوری کوشش کرو کہ اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے، اس کی پوری قدر کرو۔ اور اس میں آپ نے اس مہینے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وہ نیک و صالح اور اعلیٰ درجے کے متقی بندے، وہ اولیاء کاملین جنہوں نے اپنے آپ پر اتنی محنت کر لی ہے، جو تزکیے کے اس بلند مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان میں اور گناہ میں گویا کوئی رشتہ ہی نہیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے، وہ گناہ سے بہت دور رہتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کا دھبا لگ گیا تو فوراً صاف کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو پہلے سیکنڈ سے رمضان کی رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔
وہ تیاری کی ہوئی ہے اپنی اتنی. لیکن وہ لوگ جو ایسے کامل ولی تو نہیں ہیں لیکن شیطان بھی نہیں ہے، اتنے اعلیٰ درجے کے متقی نہیں ہیں لیکن خدا نہ خواستہ چور و بے ایمان بھی نہیں ہے، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں توبہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہیں. تو ان کے رمضان کے 10 دن تو گزر جاتے ہیں اپنے کو تیار کرنے میں، اور 10 دن کے بعد وہ اس قابل ہو جاتے ہیں چونکہ رمضان کا خصوصی ماحول، رمضان کے خصوصی رحمتیں و برکتیں، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہر نیکی کا بھاؤ بڑھایا ہوا ہے، اور رمضان میں خاص طور سے جو فرشتوں کی آمد ہوتی ہے اور شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ 10 دنوں میں اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور بچے وہ لوگ جو ہیں تو مسلمان، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن زندگیاں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، تقوی بالکل نہیں ہے، منمانی زندگی گزار رہے ہیں. رمضان آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اثر تو ان پر بھی پڑتا ہے، اور خاص رمضان میں انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، نمازیں پڑھنے شروع کر دیا، کچھ گناہوں سے بچنا شروع کر دیا، لیکن کچھ نہ کچھ پھر بھی ہو ہی جاتا ہے. بچنا چاہتے ہیں لیکن عادتیں ایسی پختہ ہو گئی ہیں، حیوانیت کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے کہ بچنا چاہتے ہیں اس کے باوجود نہیں بچ پاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخیر میں ان کی بھی مغفرت ہو جاتی، چلو سب کے ساتھ تم بھی جاؤ جنت. لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو رمضان میں بھی گناہوں سے بچنا نہیں چاہتے، یعنی بچ پانا نہ بچ پانا الگ بات ہے، بچنا نہیں چاہتے، انہیں خیال بھی نہیں آتا. تو پھر حضرت جبریل امین نے بددعا فرمائی کہ جس کی رمضان میں بھی مغفرت نہ ہو وہ برباد ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا. پھر اگر اس کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوئی تو کب مغفرت ہو؟ اللہ نے چاہا تو اور بھی ملاقاتیں ہوں گی، اور موضوع تو ایک ہی ہے، بار بار اسی پر گفتگو کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا جو باتیں رہ گئی ہیں وہ دوسرے موقعوں پر انشاءاللہ آئیں گی. اللہ ہم سب کو، مردوں کو، عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ بعید نہیں ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اسے اس قابل بنا دے کہ رمضان کے پہلے سیکنڈ سے، پہلے لمحے سے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں. اس لیے اب ہم نیت کر لیں انشاءاللہ اب اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ روزے کا خاص اثر ہے نافرمانی سے بچنا. اپنی ضرورتوں کو سمیٹ کر رکھیں گے. ہم دنیا میں رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں جنت بنانے کے لیے آئے ہیں. جب جنت پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد پوری آزادی ہوگی. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہاں اللہ کی طرف سے کہہ دیا جائے گا تم بہت اچھی زندگی گزار کر کے آئے ہو، اب کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا دل چاہے کھاؤ پیو آرام کرو، جو دل چاہے وہ کرو. لیکن دنیا میں بقدر ضرورت کھانا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق کھانا ہے، بقدر ضرورت پینا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق پینا ہے، اور بس یہاں کی ساری ضرورتیں ضرورت کی حد تک رکھنی ہے اور اللہ کے حکم کا پابند رہنا ہے. ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم دنیا میں آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کی نیت کریں کہ اب انشاءاللہ ایسی زندگی گزاریں گے، اور اللہ سے ہم سب سچی پکی توبہ کریں کہ اللہ جو غلطی ہو گئی زندگی میں اسے معاف فرما دیجئے. زندگی جو گزر گئی وہ معلوم ہے، جو بچی ہے وہ تو کسی کو نہیں معلوم، کسی کو پتہ نہیں ہے کتنی زندگی بچی ہے. تو اللہ جو ہماری زندگی گزر گئی اس میں جو غلطیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجئے، اور جو بھی بچی ہے آپ کے علم کے مطابق اس کو ہماری پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، اس بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجئے، اور اللہ آپ راضی ہو جائیے. بس جس سے اللہ راضی ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اللہ کو راضی نہیں کر سکا وہ ناکام ہے، چاہے پوری دنیا کا مالک.
اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بھی راضی ہو جائیں، ہمارے گھر والوں سے بھی راضی ہو جائیں، مردوں اور عورتوں سے بھی راضی ہو جائیں۔ عورتیں بھی رمضان المبارک میں خاص طور سے ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ان کو بچوں کو تیار کرنا ہے، اسکول بھیجنا ہے، کچن کا کام کرنا ہے، جو اصل عبادتوں کا وقت ہوتا ہے اس میں بڑا حصہ ان کا بیچاریوں کا کچن میں گزر جاتا ہے، لیکن وہ اس کی کوشش کریں کہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، زبان سے اللہ کو یاد کرتی رہیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی عبادت بھی ان کی بہت ہو جائے گی، دل میں غفلت نہ آنے پائے، دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات ازواج مطہرات بھی اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کے مخصوص حصوں میں اعتکاف فرماتی تھیں۔ جن عورتوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اعتکاف کر سکیں وہ اعتکاف کر لیں، اور گھر والوں کو کوئی ہدایت دینی ہے تو وہیں بلا کر کے چند منٹوں میں بتلا دیں کہ یہ کرنا ہے، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو کیا پکانا ہے، کیا انتظام کرنا ہے، اور کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر 10 دن کا اعتکاف کر لیا جائے، یا اگر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ عورت اعتکاف کر سکے تو اس کی تو کوشش کریں کہ ایک حصہ عبادت کے لیے مقرر کر لیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہاں بیٹھ کر کے اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ کی عبادت کریں، جب کوئی ضروری کام ہو تو اٹھ کر چلی جائیں کام کرنے۔ اسی طرح مرد حضرات بھی اس کی نیت کریں انشاءاللہ کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں گے، اور یہ یاد صرف رمضان کی حد تک محدود نہیں رکھیں گے، پھر پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں گے، پوری زندگی کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، چونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی حیوانی طاقتیں کم ہوں روزہ رکھ کر کے بھوک و پیاس کے ذریعے، اس لیے سحر اور افطار میں مکمل تلافی کر لینے سے روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ روزہ نہیں ہوتا، وہ تو مفتیان کرام کہیں گے نہیں بھائی آپ نے وقت پر روزہ رکھا، کھایا پیا، روزہ ہو گیا، اور آپ نے حلال کھانا کھایا اس لیے ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے، لیکن اگر اتنا کھا لیا کہ کمزوری کے بجائے اور دوسرے دنوں کے مقابلے میں طاقت بڑھ گئی، عام طور سے لوگوں کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں جسم کا وزن بڑھے، رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس میں روح کا وزن بڑھے، جسم کا وزن تھوڑا سا گھٹ جائے یہ مطلوب ہے۔ تو ذرا سحر میں اور افطار میں بھی اعتدال کا خیال رکھا جائے، تھوڑا کھائیں بقدر ضرورت، اتنا کم بھی نہ کھائیں کہ آدمی بیمار ہو جائے اور کچھ عبادت نہ کر سکے، لیکن بس جتنی ضرورت ہے اتنا کھائیں، اور ساری زندگی کے لیے طے کریں کہ جس طرح ہم رمضان میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کھاتے پیتے، ابھی بیٹھ کر سحری کھا رہے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، سحری کھانا عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں، اللہ رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ابھی بیٹھ کر کے سحری کھا رہے ہیں۔ ایک صحابی تشریف لائے حضور کے پاس، حضور نے فرمایا آؤ برکت کا کھانا ہے تم بھی کھا لو، اور ابھی وقت ختم ہو گیا، لو حرام ہو گیا۔ کس چیز نے اس کو حرام کیا؟ کوئی زہر مل گیا؟ کوئی گندگی مل گئی؟ کیوں؟ یہ معنوی حرمت ہے نا، اب اللہ کی اجازت نہیں ہے تو حرام ہو گیا۔ بس اللہ کرے گی یہ ہم ساری زندگی کے لیے سیکھ لیں، وہی کریں گے جس کی اللہ کی اجازت ہوگی، جس کام کی اللہ کی اجازت نہیں ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، اور اس کی نیت کر لیں اب ساری زندگی ہمیں ایسے ہی گزارنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن اتارا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ہدایت تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اس لیے تم تقوی پیدا کرنے کے لیے رمضان میں روزے رکھو، فمن شہید منکم الشہر فلیصم۔ تو تقوی مطلوب ہے، اللہ ہم سب کو کامل تقوی عطا فرمائے۔ اب کوئی کہے میں متقی ہو گیا مجھے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، جس طرح اللہ چاہیں اس طرح کر کے تقوی مطلوب ہے۔ اس لیے روزے کے موقع میں روزہ رکھنا ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ اللہ نے فرض کی تو زکوٰۃ دینا ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا، یہی تو تقوی ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہی نہیں پورا ہوا تو پھر تقوی کہاں ہے؟ پھر تو تقوی کی باتیں ہیں، تقوی کا خیال ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ خواتین بھی اسی طرح کریں، آنکھیں بند کر کے پورا دھیان اپنے دل پر جما کر بیٹھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ، ہم بظاہر آپ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمیں زندگی میں رمضان سے بہت قریب پہنچا دیا ہے۔ اللہ اب عمر میں برکت دے دیجیے، صحت میں برکت دے دیجیے۔ اللہ اتنا قریب پہنچا کر ہمیں رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ فرمائیے۔ اللہ ہمیں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائیے۔ اللہ اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیجیے، ہمیں کامل تقوی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں اگر آپ نے کسی سزا کا فیصلہ کر لیا ہے تو اللہ اس سزا سے ہمیں بچا دیجیے، اپنا فیصلہ بدل دیجیے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہماری طرف آپ کی رحمتیں متوجہ ہوں۔ اللہ آپ محبت سے ہمیں دیکھیں۔ اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے۔ پیارے اللہ، گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے۔ اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ کامل تقوی نصیب فرمائیے، دلوں میں خشیت پیدا فرما دیجیے۔ اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے، قرآن کو ہمارے دکھ درد کا علاج بنا دیجیے۔ اللہ قرآن کی برکت سے ہماری بیماریاں دور فرما دیجیے، پریشانیاں دور فرما دیجیے، روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ سب سے راضی ہو جائیے، ہم سے بھی، ہمارے گھر والوں سے بھی، مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی، بوڑھوں سے بھی، بچوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، بڑوں سے بھی۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جن کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، اللہ سب سے آپ راضی ہو جائیے، اللہ سب سے راضی ہو جائیے۔ اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کے کئی دن باقی ہیں، کئی راتیں باقی ہیں، کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے گی۔ اللہ بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال، پیارے اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال۔
اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ہماری تربیت فرما دیجئے، اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ملک و مال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، حسن و جمال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کی آزمائشوں سے حفاظت فرمائیے، ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔